سربراہ جناب مولانا سعد رضوی، ان کے خلاف کافی بڑی تحریک اب بن رہی ہے اور اس میں کئی لوگ پیش ہیں، اور میں آپ کو پہلے سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ سعد رضوی کے خلاف ایک اہل سنت والجماعت کے کافی افراد جو ہیں وہ اکٹھے بھی آج ہوئے۔ پاک پتن میں اس حوالے سے آج ایک افطار کے اوپر میٹنگ ہوئی، بڑی دھواں میٹنگ ہوئی، اور اس میں کیا کیا وجہ تھی اور کون کون لوگ شریک تھے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ سنی العقیدہ لوگوں کے اندر، خاص طور علماء کے اندر، خاص طور پہ گدی نشینوں کے اندر، جو گدی نشین ہیں وہ ہمارے پیر بھائی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، کاروں میں سعد رضوی کے خلاف اس وقت بہت آگ کی چنگاریاں پائی جا رہی ہیں اور وہ مولانا سعد رضوی کو ہٹانا چاہتے ہیں وہاں سے۔ کیا وجوہات ہیں اس کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے جو سرینا کے اندر آج دھماکہ ہوا، کوئٹہ کے اندر، اور ابھی تک اس کی تفصیلات آ رہی ہیں اور متعدد اس میں شہید اور بہت سے زخمیوں کی اطلاعات تو آ رہی ہیں ابھی، لیکن کیونکہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا تو میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ لیکن وزیر داخلہ نے یہ بتا دیا کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو کئی دن پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا اور اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ صرف اس حکومت کے بلکہ پاکستان کے خلاف کتنی باہر کی فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں اور وہ پاکستان کو کس طرح سے ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی لڑائی کر کے ان کو فائدہ ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کھڑا کر کے ان کو فائدہ ہو، چاہے وہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو اختلافات تھے ان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوں، پولیس والوں کو مارنا ہو، پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کرنا ہو، چاہے اب یہ دھماکے آپ جو دیکھ رہے ہیں جن کا پتہ چل رہا ہے یہ ہو، یہ سارا لیڈ کر رہا ہے عید کے دن تک۔ عید کے دن تک پاکستان میں ان چیزوں کے اندر بہت تیزی آنی ہے، کیونکہ عید کے دن فاٹف کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں انڈیا اور فرانس جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو وہ خدا نخواستہ بلیک لسٹ کروا سکیں۔ اور فرانس کا بڑا کلاؤٹ ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، فرانس کا بڑا اثر رسوخ ہے، اس کا کلاؤٹ ہے فاٹف کے اندر، اس کا کلاؤٹ ہے یورپین یونین کے اندر، اس کا کلاؤٹ ہے اور جگہوں پہ۔ اور انڈیا جو ہے اس وقت اپنی نئی دوستی امریکہ کے ساتھ اس کو جو ہے بروئے کار لا رہا ہے، اس کو نبھاتے ہوئے، اور اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح اس کو افغانستان کے اندر رول مل جائے۔ امریکہ پاکستان کے اوپر بہت زور ڈال رہا ہے کہ افغانستان کے اندر انڈیا کو شامل کرے، اس کے ساتھ مل کر ری بلڈنگ آف افغانستان جو ہے اس کے اندر اس کو اجازت دے، اس کو ساتھ ملنے کی، اور پاکستان کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ چائنا اور رشیا جو ہے وہ کھول کر پاکستان کا ساتھ دے رہی ہیں اور پاکستان اس وقت چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے افغانستان ہے، ایک طرف ہمارے ہندوستان ہے، ایک طرف ہمارے چائنیز بارڈر ہے، ایک طرف ہمارے سمندر ہے، اور وہ سمندر یعنی گوادر یا عریبین سی جو پوری دنیا کی نظروں کا اس وقت جو ہے اس توجہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ مرکوز ہیں وہاں پہ۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ آج وزیر داخلہ نے ایک پہلے پریس کانفرنس کی، اور وزیر داخلہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس نے مزید سوالات کو جنم دے دیا۔ وہ کہتے ہیں 30 گاڑیاں نظر آتش ہوئیں۔ عمران خان وزیر اعظم نے جب سپیچ کی تھی پرسوں تو وہ کہہ رہے تھے 40 گاڑیاں نظر آتش ہوئیں، اور 5 گاڑیاں جو ہیں تحریک لبیک والوں نے واپس کی۔ تو یہ اپنا حساب کیوں نہیں ان کا ملتا کہ پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر ان کی تعداد جو ہے وہ آپس میں کیوں نہیں ملتی اور وہاں پہ کیوں تضاد پایا جاتا ہے؟ بہرحال ہو یہ رہا ہے کہ، اور جو کافی لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ 30 دن ہیں تحریک لبیک کے پاس اپیل کرنے کے، 30 دن میں جب وہ اپیل کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو وہ ختم نہ کریں، اور وہ تو ختم ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو تب بھی ان کے پاس ہائی کورٹ میں جانے کا ایک راستہ موجود ہے۔ لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ فاٹف کا، اس سے پہلے کہ فاٹف میں انڈیا اب جو آواز اٹھائے گا کہ پاکستان میں ایک علماء کی تحریک شروع ہوئی یا مولویوں کی تحریک شروع ہوئی جس نے پورے ملک کو جیم کر دیا، حکومت نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، لیکن حکومت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، اور کالعدم تنظیم کے ساتھ حکومت کے 3 مذاکرات ہوئے، ریٹن ایگریمنٹ ہوا، اسی ریٹن ایگریمنٹ کے زور میں آ کے ایک پرائیویٹ ممبر کے تھرو حکومت نے نیشنل اسمبلی میں فرانس کے حکومت اور فرانس کے سفیر کے خلاف ایک جو ہے وہ اور ریزولوشن آپ کہہ لیں اس کو پیش کیا۔
تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس بنتا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی حکومت کے خلاف۔ اب کافی لوگوں کو امید ہے کہ یہ بین جو ہے ہٹ جائے گا، اور اس وجہ سے اب بہت سے لوگ جو پہلے ٹی ایل پی کے اس دھرنے کے اندر کودے تھے، جن میں 10-11 علماء تو آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس میں ثروت قادری صاحب بھی تھے، اس میں اور بڑے جید علماء تھے اس میں اور لیڈرز ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی آ گئے، اس کے بعد پیر خانے بھی آ گئے، اس میں توسہ شریف کے بھی آ گئے، اس میں جھنگ کے بھی آ گئے، اس میں ملتان، پاک پتن اور کوئٹہ وغیرہ کے بھی پیر خانوں کے جو لوگ ہیں وہ آ گئے یہاں پہ، اور اہل سنت والجماعت جو ہے پوری طریقے سے پہلی باری ملک میں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی۔ تو حکومت نے کیا کیا، اور تاجر برادری آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں، مفتی منیب کی کال پہ ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام ہڑتال شروع کر دی، اور یہ ساری ایک بڑی موومنٹ بن رہی تھی۔ سعد رضوی صاحب کے ساتھ جیل میں مذاکرات ہوئے، سعد رضوی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی، میں اس کو کٹ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ باقی تو آپ کو بات پتہ ہی ہے پوری۔ اور اس کے بعد وہ دھرنے ختم ہو گئے، وہ دھرنے ختم ہو گئے، یہ سارے جو بڑے لیڈرز ہیں یہ زیرو ہو کے رہ گئے، یہ کوڈی کے ہو گئے۔ تو اب ان کو پہلے بھی پرابلم تھا کہ سعد رضوی صاحب کو انہوں نے کیوں بنانا، وہ 27 سال کے، دیکھیں سعد رضوی صاحب نے ایک، آپ پولیٹیکل موو کہیں، آپ ایک امپورٹنٹ موو کہیں، بہت بڑی ایک موو چلی تھی آج سے کچھ مہینے پہلے، اس وقت لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا وصال ہوا تو انہوں نے ان کی تدفین قبرستان میں کرنے کی بجائے گھر کے اندر کر دی۔ تو اب ایک طریقے سے ان کا گھر جو ہے وہ ان کا مرکز ہے، اور ان کا مرکز جو ہے وہ ہر نگاہ جو ہے وہاں پہ ٹھہر جاتی جا کے، کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ آخری آرام گاہ ہے ان کی، اور وہ اس تحریک کے بانی ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو اب سعد رضوی صاحب سے جو بھی الگ ہوتا ہے اس کو خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں اور ان کی آخری آرام گاہ وہ اس کو نہیں ملتی، تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے جب ان کو امیر بنایا جا رہا تھا تو کچھ لوگ خلاف تھے تحریک لبیک کے اندر سعد رضوی صاحب کے، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ بنے۔ اس تدفین کے بعد ان کو سارے جو تھے ووٹس مل گئے اور ان کو نوٹس مل گئی اور وہ وہاں پہ بن گئے۔ اب جو ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں پیر خانے والے، انہوں نے کہا ہم تو زیرو ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگ ہیں جو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ کون لوگ تھے، میں آپ کو اس کے نقشے میں بتا رہتا ہوں کہ ثالثی کمیٹی کے جتنے اراکین ہیں جنہوں نے کل مصالحت کے لیے گئے تھے جناب سعد رضوی صاحب کے پاس اور حکومت کے درمیان جنہوں نے کی مصالحت، ان میں سے کوئی ارکان جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اور ابھی جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ کفن میلا نہیں ہوا اور آپ اپنا شادیانے پہلے بجانا شروع ہو گئے، کل اتنی بڑی جیت ہوئی ہے اہل سنت والجماعت کی کہ حکومت جو ہے پہلے کل عدم کر کے آئی، اس کے بعد ان کے گھٹنے ٹک گئے اور انہوں نے آ کے ہر بات مان لی۔ 12 گھنٹے کے اندر قرارداد جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھی پیش ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کو صبر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ عالم نہیں ہے، یہ بچہ ہے 27 سال کا، اور یہ ہم سب کے اوپر آ گیا، سب سے قد بڑھ گیا۔ تو آج اسپیشل بڑی ہریڈلی 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ دیکھیں یہ بلائی گئی نشست وہاں پہ پاک پتن کے اندر۔ اچھا، اس کو کہا گیا کہ جی قومی علماء و مشائخ کانفرنس ہے۔ قومی علماء و مشائخ کانفرنس نہیں تھی، کیونکہ یہ قومی علماء و مشائخ کانفرنس کو 6 گھنٹے کے نوٹس پہ تو نہیں ہونی نا، لیکن کون کون اس میں گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ زیر اہتمام ہوئی دیوان آف پاک پتن، دیوان حامد مسعود چشتی کے، فاروقی زیب سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، خواجہ محمد عامر شریف گوریجہ سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان، سجادہ نشین کوٹ مٹھن شریف، خواجہ محمد شہزادہ توسوی آف توسہ شریف آستانہ عالیہ توسہ شریف، پیر سید عمران شاہ ولی جو MNA ساہیوال سے، پیر سید غلام محی الدین سجادہ نشین دائم الحضوری قصوری نقش بندی، پیر سید حیدر امام گیلانی سجادہ نشین، پیر سید خلیل الرحمان شاہ آرگنائزر اہل سنت صوبہ پنجاب، پیر احسان الحق آرگنائزر اہل سنت جماعت اہل سنت پاکستان، پیر سید محمد نبیل الرحمان شاہ صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ کرما والی شریف۔ اور میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں، یہ جب میں یہ نام بول رہا تھا تو آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے، یہ ویڈیو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ویڈیو میری چڑیل جو ہے وہ لے کے آئی،
اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سارے جمع ہیں وہاں پہ اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تحریک لبیک والوں کو میں بتا دوں کہ ان کے اندر پھوٹ پڑوانے کے لیے کافی لوگ پڑ چکے ہیں. اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے کس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, کس کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑے بڑے کڑپائیں جو وہاں پہ جمع ہوئے اور ان کی دو باتیں تھیں. پہلے تو وہ حکومت کے خلاف ایک دوبارہ سے گٹھ جوڑ کرنا چاہ رہے تھے, حکومت اور ان کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. انہوں نے کہا کہ جی آپ حکومت کو کہتے ہیں کہ سعد رضوی نے تو یہ کہہ دیا, لیکن توہین رسالت کے اوپر حکومت کا موقف یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, تو اب ہولڈ کریں اس کو اور وہ ہم سے مذاکرات کرے. اور پہلی شرط ہم یہ رکھتے ہیں کہ شیخ رشید کو ہم بلی کا بکرا بنوائیں اور شیخ رشید کے استعفے پہ ہم زور دیں. بیسیکلی استعفیٰ شیخ رشید کا نہیں چاہیے, بیسیکلی ان کو استعفیٰ عثمان بزدار کا نہیں چاہیے, بیسیکلی ان کو گدی چاہیے سعد رضوی کی. بیسیکلی ان کو چاہیے کہ ایک 27 سال کا لڑکا جس کو اللہ نے اتنی عزت دے دی, جس کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا کہ لاکھوں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اسے عشق کرتے ہیں, اسے پیار کرتے ہیں لوگ, اور ان کی کال کے اوپر ان کو گرفتار کرنے کے اوپر پورا ملک جام ہو گیا. آپ یاد رکھیں اتنا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے سپورٹ میں لوگ باہر نہیں آئے. ان کے انتقال پہ ضرور آئے لیکن ان کی زندگی میں اتنے لوگ نہیں آئے. اور سعد رضوی صاحب کو پہلی دفعہ اٹھایا گیا اور پہلی دفعہ ہی پورے ملک میں آگ بھی لگ گئی, بھڑک بھی گئی, اور پہیا جام بھی ہو گیا, شٹر ڈاؤن بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اور سعد رضوی کا سٹیچر جو ہے وہ ایک دم اتنا بڑا ہو گیا کہ نہیں اب اگلے الیکشن میں اگر وہ جاتے ہیں تو ایک بڑی سیف بیٹ ہے کہ کم از کم 30-35 سیٹیں بھی جیتیں گے, کیونکہ اگر ابھی انہوں نے 30 لاکھ ووٹ لے لیے اور ان کی چند سیٹس ہیں پارلیمنٹ میں, تو اگلے الیکشن تک ان کی جو یہ ووٹ بینک ہے یہ بالکل انٹیکٹ رہنا ہے, کیونکہ سال 1.5 سال کے بعد اس کو کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے. تو یا تو یہ سارے لوگ وہ ووٹ بینک اپنی طرف لے کے آئیں اور وہ سپورٹ اپنی طرف لے کے آئیں, ورنہ یہ سارے سفید داڑیوں والے, سفید بالوں والے جتنے ہمارے اکابرین ہیں, بزرگ ہیں, یہ سعد رضوی صاحب کے پیچھے لگے رہے, یہ ان کو قبول نہیں. آج کی افطاری میں یہی سب کچھ ڈسکس ہوا, اور آج کی افطاری میں یہ ڈسکس ہوا کس طرح سعد رضوی صاحب کو ہم ڈی تھرون کریں, ان کو سائڈ پہ کریں اور ان کی جگہ ہم جو ہے وہ ہم میں سے کوئی آئے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا, جو نہیں آئے, ثروت قادری صاحب نہیں گئے وہاں پہ, ڈاکٹر زبیر صاحب نہیں گئے, پیر خالد صاحب بلوچستان واپس چلے گئے لیکن ادھر پاک پتن نہیں رکے, میاں جلیل جو تھے وہ نہیں گئے وہاں پہ, نظام سیالوی صاحب نہیں گئے وہاں پہ خود سے. اچھا, وہ ان کا یہ ماننا ہے ان سارے علماء کا جو نہیں گئے کہ حکومت پہ در پہ بے وقوفیاں کر رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ جواز فراہم کر رہی ہے کہ جس میں تحریک لبیک مزید بڑی ہوگی, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ اہل سنت والجماعت میں کوئی تفرقہ ہو, کوئی ڈویژن ہو. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی نہیں گئے, انہوں نے بھی انکار کر دیا. اب انکار کیا یا کوئی مجبوری تھی, لیکن نہ جانے کا مطلب ہے نہیں گئے. تو یہ لوگ وہ ہیں جن کا خیال تھا کہ اگر ہم لوگ اس وقت تفرقہ کریں گے تو بہت برا ہوگا, لیکن یہ جو پہلے میں نے جن لوگوں کے آپ کو نام بتائے یہ بڑی سیریسلی نیٹنگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک لبیک میں ٹوڑ پھوڑ ہو اور سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو ہم الگ کریں اور ان کی جگہ پہ ہم خود آئیں, کیونکہ سعد رضوی صاحب جیل سے بھی سب کے دلوں پہ تھے اور جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی رہائی نہیں مانگی. اصل میں سعد رضوی صاحب کا قد کہاں بڑا ہوا, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حکومت سے مذاکرات میں انہوں نے اپنی رہائی نہیں مانگی, انہوں نے اپنے کارکنوں کی رہائی نہیں مانگی, انہوں نے جن کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے ان کے لیے نہیں مانگا, انہوں نے جماعت کو واپس لیگلائز کرنے کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. ان کا یہ ہم عدالت سے کریں گے, جا کے اپنے رائٹ پہ ہم لڑیں گے, ہم اپنے وکیلوں سے مشاورت کر کے. اس میں ان کا سٹیچر بہت بڑا ہو گیا کہ جناب یہ کوئی بلیک میل نہیں کیا, انہوں نے کوئی زور آوری نہیں کی اور اس طرح سے کی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ راس نہیں آ رہا, بہت لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. مفتی منیب رحمان کا آپ نے کل سے نام سنا ہے؟ کل سے جب سے 3 دفعہ اجلاس ہوا یا 3 دفعہ آپ سمجھیں نشست ہوئی حکومت کی اور ٹی ایل پی کی, اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام سنا ہے, مولانا فضل الرحمان کا نام سنا ہے, کسی یہ جیت پیر کا آپ نے نام سنا ہے, کسی اور بڑے کا نام سنا ہے, فارغ ہو گئے سارے. یہ پرابلم ہے اور اس لیے اس وقت ایک سازش ہو رہی ہے جناب سعد رضوی کے خلاف. اس کی مزید اپڈیٹس میں آپ کے پاس لے کے آتا رہوں گا, لیکن اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا
Until the next time, Allah Hafiz.